یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انویسٹیگیشن ونگ فیصل آباد میں ڈی ایس پی تھا۔ برسات کا موسم تھا اور ان دنوں بادل خوب اپنے جوبن پر تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے متحرک بادلوں نے پورا شہر جل تھل کیا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں اگر ایک دو دن برسات برس جائے تو سمجھو سمندر شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ نظام زندگی رک سا جاتا ہے اور اسکول، کالجوں اور دفتروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی صبح تھی۔ ساری رات بادل برس برس کر اب تھک چکے تھے اور سورج کو اپنے حصار میں لیے چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں بھی آفس ذرا دیر سے پہنچا۔ پہنچتے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جوان لڑکی اپنے ہی گھر میں قتل ہو گئی ہے۔ ہم نے نفری تیار کی اور موقع واردات کی طرف چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم موقع واردات پر پہنچ گئے۔ وہ ایک کنار کا خوبصورت گھر تھا جو اپنے مکینوں کی عمارت کے گیت گا رہا تھا۔ کار پوش سے گزر کر میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اندرونی دروازہ خوبصورت نگاہ والی لکڑی اور سبز رنگ کے کانچ کا بنا ہوا تھا۔ بائیں طرف والا ایک کانچ ٹوٹا ہوا دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ قاتل نے اسے توڑا اور ہاتھ اندر لے جا کر لاک کھول دیا ہے۔ جس نے بھی یہ کانچ توڑا وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھ کر کہا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے اسسٹنٹ نے پوچھا۔ لیفٹ ہینڈڈ بائیں طرف کا کانچ توڑ کر اپنا بایاں ہاتھ اندر ڈال کر لاک کھولے گا۔ دائیں طرف والا کانچ توڑ کر کبھی بھی بایاں ہاتھ ٹھیک سے اندر نہیں جا سکے گا۔ پھر میں اندر بڑھا اور دیکھا کہ ڈرائنگ روم کا تمام سامان بکھرا پڑا ہے، جیسے ایک قاتل اور مقتولہ کے درمیان زبردست چھینا جھپٹی ہوئی ہو۔ ڈرائنگ روم میں بچھا سرخ قالین اور اس پر ایک خوبصورت حسینہ کی لاش۔ آج سے پہلے جو قالین اس حسینہ کی قدم بوسی کرتا تھا اب اسی حسینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ لاش شب خوابی کے لباس میں تھی جو اکثر جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ فرانسک ٹیم نے لاش کے گرد حلقہ بنا دیا۔ مقتولہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ قتل پیٹ میں چاقو مار کر کیا گیا تھا اور مرنے والی کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ کے جسم پر اور بھی چوٹ کے نشانات تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے کافی جدوجہد کی ہوگی۔ میں بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ بیڈ روم میں بھی بے ترتیبی نظر آئی۔ تجوری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے خالی تھی۔ یہ عورت اکیلی رہتی تھی؟ میں نے یاسر سے پوچھا۔ نہیں سر، اس کا شوہر بھی ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ 2 دن سے کاروبار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے۔ اس کو اطلاع کرتی ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے۔ لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی اور پولیس کو کس نے خبر کی؟ صبح 8 بجے گھر کی ملازمہ صفائی کرنے آتی ہے۔ آج جیسے ہی وہ آئی لاش دیکھ کر مقامی پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ بلاؤ اسے۔ میں نے کمرے کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کانسٹیبل کو ملازمہ کو بلانے بھیجا۔ چند لمحوں بعد ایک 35-36 سالہ عورت میرے سامنے پریشان حالت میں موجود تھی۔ جی بی بی، کیا نام ہے آپ کا اور آپ نے کیا دیکھا؟ سب تفصیل سے بتاؤ، میں نے پوچھا۔ صاحب جی، میرا نام ہما ہے، میں کافی ٹائم سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ روزانہ صبح 8 بجے میں گھر آتی ہوں، صفائی کرتی ہوں اور برتن دھو کر چلی جاتی ہوں۔ رضیہ بی بی ہمیشہ میرے آنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہیں۔ سفیر صاحب اکثر میرے آنے سے پہلے ہی کام پر چلے جاتے ہیں۔ آج بھی میں اپنے وقت کے مطابق 8 بجے آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا پر شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر گھبرا گئی اور جب ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ بی بی جی اس حالت میں۔ اتنا کہا اور وہ دوپٹہ آنکھوں سے لگائے رونے لگی۔ اس کے علاوہ ماں باپ، ساس سسر، بچے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور سفیر صاحب کے والدین تو ملک سے باہر ہیں۔ دونوں میاں بیوی میں کیسا تعلق تھا؟ میں تو زیادہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ دونوں میں تعلق زیادہ اچھا نہیں ہے۔ سفیر صاحب اکثر غصے میں رہتے تھے۔ ویسے بھی جب میں آتی تھی زیادہ تر صاحب کام پر جا چکے ہوتے تھے اور رضیہ بی بی موبائل یا کمپیوٹر پر ہی مصروف رہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا نام پتہ لکھوا دیں، اگر آپ کی ضرورت ہوئی تو پیغام بھجوا دیں گے۔ اب میں فرانسک ٹیم کی طرف متوجہ ہوا۔ فنگر پرنٹس کی کیا خبر ہے؟ فنگر پرنٹس ملے تو ہیں، لیکن ان میں سے قاتل کے پرنٹس ہیں یا نہیں وہ تو لیب جا کر ہی پتہ چل سکے گا، فرانسک ٹیم کے عملے میں سے ایک نے کہا۔ قتل کس ٹائم کیا گیا ہوگا؟ میں نے فرانسک ڈاکٹر سے پوچھا جو اس ٹائم لاش کا بخوبی معائنہ کر رہے تھے۔ لاش دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قتل 6-7 گھنٹے قبل یعنی رات 2 سے 3 کے درمیان ہوا ہوگا۔ ایک اور بات، مقتولہ کے ناخنوں میں کچھ ماंس کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں جو یقیناً قاتل کے ہوں گے۔ ہاتھا پائی کرتے ہوئے قاتل کی جلد پر خراش لازمی آئی ہوگی۔ باقی تفصیل تو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہی دے سکوں گا، فرانسک ڈاکٹر شفیق نے بتایا۔ پھر میں باہر نکل گیا۔ کرائم سین کی مخصوص پہلی ٹیپ جو پورے گھر کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ آس پاس کے کچھ مکین باہر کھڑے آپس میں قتل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے
اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے قتل کے بارے میں تجسس کا شکار ہوں۔ کسی نے کل رات 2 سے 4 کے درمیان کچھ خاص دیکھا یا کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہو۔ میں نے قریب 4:10 پر کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ سفیر ہوگا، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ایک بڑی عمر کے آدمی میرے قریب آئے۔ ٹائم کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اصل میں 4:20 پر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور میں گھر سے اسی وقت باہر نکلتا ہوں، اس لیے ٹائم کے بارے میں اتنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ دیکھا یا کچھ سنا؟ میں نے آواز لگائی۔ یہ ظہیر ان کے گھر کے بالکل سامنے رہتا ہے اور ہر وقت بالکونی اور اپنی کھڑکی سے تانکا جھانکی کرتا رہتا ہے۔ صبح 3:45 جب میں اٹھا تو میں نے اسے بالکونی میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ اسی بزرگ نے نفرت سے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 25-26 سال کا نوجوان تھا، اچھا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ میں خوبصورت راڑوں کی گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ اپنی طرف اشارہ دیکھتے ہوئے ایک دم سے وہ گھبرا گیا اور گھبراتے گھبراتے بولا، یہ ٹھیک ہے، میں اکثر بالکونی میں بیٹھتا ہوں اور کل رات بھی بالکونی میں موجود تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں کسی کا بھی خون کر دوں گا۔ انکل کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ظہیر تلملا گیا۔ ان کو چھوڑیں اور آپ مجھے بتائیں، آپ نے کچھ دیکھا کیا؟ میں نے ظہیر سے پوچھا۔ میں نے قریب 3:30 کسی کو تیزی سے سفیر کے گھر کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے لگا شاید سفیر ہی ہوگا اور تیز بارش کی وجہ سے بھیگ کر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوگا۔ میرا گھر ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے۔ میں بالکونی میں بیٹھا بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایک آدمی کو سڑک پر دوڑتے ہوئے اور گھر کے مین گیٹ پر رکتے ہوئے دیکھا تھا، پھر میں اسی ٹائم کسی کام سے اندر چلا گیا۔ اور آپ ٹائم کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جی پچھلی گلی کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں بالکونی میں بیٹھا اذان سن رہا تھا اور بارش کا نظارہ لے رہا تھا۔ کمال کے ہمسائے تھے۔ ایک نے اذان اور ایک نے جماعت کے وقت کے حساب سے قاتل کے گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کا سراغ دیا تھا۔ پھر باقی کی ضروری تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد لاش کو فرانسک لیب بھجوا دیا گیا اور میں یاسر کو لے کر گھر کا چاروں طرف سے جائزہ لینے لگا۔ جب ہم گھر کی پچھلی طرف پہنچے تو دیکھا کہ پیچھے کا پلاٹ خالی تھا۔ میں دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دیوار کے پاس مجھے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ میں دوسری طرف کود گیا اور وہ چیز احتیاط سے اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈال دی۔ دن کے 12 بجے کے قریب ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی۔ موسم کی چاشنی دل میں سموتے ہوئے میں رضیہ کے قتل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جناب، وہ مقتولہ کا شوہر سفیر آیا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی۔ بھیجو اسے۔ سفیر احمد اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اجڑا ہوا حلیہ اس بات کا شاہد تھا کہ بیوی کی اچانک موت نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ سفیر صاحب، ہم آپ کے غم میں برابر کی شریک ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ قاتل جلد ہی ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اب قاتل پکڑا جائے یا نہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بیوی تو دنیا میں واپس نہیں آ سکتی نا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کسی پر شک ہے، کسی سے آپ کا جھگڑا یا آپ کی بیوی سے کسی کی دشمنی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہماری زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آج کل آپ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے میاں بیوی میں ہوتے ہی ہیں اور لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے ایک کی 10 لگانے کی۔ اب وہ تھوڑا غصے میں تھا۔ آپ کہاں تھے کل رات؟ آپ کو پتہ ہے میں ابھی بھی لاہور سے آ رہا ہوں، پچھلے 2 دن سے لاہور میں ہی تھا اور میرا کل شام واپس آنے کا ارادہ تھا، لیکن جیسے ہی ملازمہ کی کال آئی میں سب چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ لاہور کہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ؟ آواری ہوٹل، کمرہ نمبر 402۔ کچھ مزید تفتیشی سوالات کے بعد میں اس سے بولا، سفیر صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑی سی زحمت اور دیں گے، آپ کے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے سیمپل لینے ہوں گے۔ میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں، میں پولیس کے طریقہ تفتیش سے بخوبی واقف ہوں۔ پھر میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے ساتھ بھیج دیا۔ یاسر، ایک تو رضیہ کے موبائل ریکارڈز نکلواؤ اور دوسرا سفیر کے موبائل کی کل رات کی لوکیشن بھی ٹریس کرواؤ۔ جی بہتر۔ قریب 3 بجے مجھے رضیہ کے موبائل ریکارڈز مل گئے۔ واٹس ایپ ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور سفیر سے طلاق لے کر اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا، سفیر کے موبائل لوکیشن سے پتہ چلا کہ کل ساری رات موبائل لاہور ہوٹل میں ہی تھا۔
سر یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ سفیر کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے، تو اس نے غصے میں آ کر اپنی ہی بیوی کے قتل کا پلان بنایا۔ یار ایک تو تم بہت جلدی نتیجہ نکال لیتے ہو۔ تفتیش کا اصول ہے کہ جب تک پکا ثبوت ہاتھ نہ لگے کوئی بھی نتیجہ نہ نکالو۔ ایسا کرو، لاہور کے جس ہوٹل میں سفیر ٹھہرا ہوا تھا وہاں کی لابی، جس فلور پر سفیر کا کمرہ تھا، اس فلور کے برآمدے کی CCTV فوٹیج حاصل کرو۔ ہوٹل والوں کو بولو کہ رات 11 بجے سے صبح 9 بجے تک کی فوٹیج چاہیے۔ سفیر کے بیان کے مطابق وہ رات 11 بجے ہوٹل میں واپس گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات 2 بجے کے قریب اس نے کھانا آرڈر کیا اور پھر صبح ملازمہ کی اطلاع کرنے پر 8:15 بجے ہوٹل سے نکلا۔ ساجد، تم رضیہ کے محبوب کے بارے میں پتہ لگاؤ، کیا کرتا ہے، کہاں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کوئی پولیس ریکارڈ ہے یا نہیں۔ پھر ایک خاص بات پر غور کرنے لگا۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد ساجد نے فون کیا اور بتایا، سر، رضیہ کے محبوب کا تو اچھا خاصا پولیس ریکارڈ موجود ہے۔ اس کا نام عمر ہے، 2 بار پہلے بھی فراڈ اور بلیک میلنگ کے کیس میں جیل کاٹ چکا ہے۔ فون ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رضیہ کو بھی آج کل بلیک میل کر کے کافی رقم ہتھیا چکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں اسی نے قتل کیا ہو؟ بہت خوب ساجد، اٹھا لو اس کو، میں نے خوشی سے ساجد کو ہدایت دی۔ 1 گھنٹے بعد عمر اب میری نظر کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سر، میں نے سب برے کام چھوڑ دیے ہیں، اب تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں رضیہ سے سچی محبت کرتا تھا، اس نے نمزدہ آواز میں کہا۔ وہ تو ہم پتہ چلا لیں گے کہ تم رضیہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور محبت رضیہ سے تھی یا اس کی دولت سے۔ ڈال دو اندر اس کو، میں نے ساجد سے کہا۔ ساجد نے اسے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا حوالات میں بند کر دیا۔ اسی وقت لاہور کے ہوٹل سے CCTV کی فوٹیج بھی آ گئی۔ 11 بجے سفیر ہوٹل کی لابی میں داخل ہوتا نظر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں اپنے کوریڈور کی لفٹ سے نکلتا نظر آیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات 2 بجے کے قریب ایک ویٹر اس کے لیے کھانے کا آرڈر لے کر آیا۔ اس کے بعد وہ ساری رات کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ 8:15 بجے تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ یعنی یہ ویڈیو سفیر کے بیان کی تصدیق کرتی ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد یاسر سے کہا، سر، سفیر تو لاہور میں موجود تھا اور رات 11 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل نہیں ہو سکتا، لیکن کسی کو قتل کے لیے ہائر کر سکتا ہے۔ کوئی کرائے کا قاتل چند پیسوں کی خاطر بہت صفائی سے قتل کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ سر، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، ساجد نے رپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات؟ مرنے سے کچھ دیر قبل رضیہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یعنی ریپ ہوا ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر شفیق نے بتایا کہ قتل تقریباً 3 سے 4 کے بیچ ہوا اور قتل پیٹ میں چاقو مار کر کیا گیا۔ چاقو پر کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے۔ سفیر اور عمر دونوں کا DNA سیمپل لیب بھجواؤ، جس کے بھی میچ ہوئے سمجھو وہی قاتل ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال نے چونکا دیا اور میں نے یاسر اور ساجد کو ایک آدمی کا پتہ دیا اور کہا کہ اس کو اٹھا لاؤ۔ وہ دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کی شکل تکنے لگے۔ اس کو پکڑ کر لاؤ اور DNA کرواؤ۔ آج رات تک مجھے یہ کیس ختم کر کے گھر جا کر آرام سے ابن صفی کا کوئی جاسوسی ناول پڑھنا ہے۔ میری آواز میں جوش اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد مجھے رپورٹ ملی کہ DNA میچ ہو گیا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سفیر، عمر اور ایک اور آدمی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ایک کش لینے کے بعد خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور کہانی سنانی شروع کی۔ تو کہانی کچھ ایسے ہے کہ بطور میاں بیوی رضیہ اور سفیر کے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ایسے میں رضیہ کو عمر ملا اور دونوں میں دوستی پھر محبت ہو گئی۔ اس بات کا سفیر کو پتہ چل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیسے اس معاملے کو نپٹایا جائے۔ پھر اچانک سفیر کو کچھ کام سے لاہور جانا پڑا اور وہ رضیہ کو اکیلا چھوڑ کر 3 دن کے لیے لاہور چلا گیا۔ دوسری طرف رضیہ بھی عمر کی حقیقت جان چکی تھی کہ وہ اس سے محبت کا کھیل کھیل کر صرف پیسے بٹور رہا ہے۔ سفیر کے پاس بیوی کی بے وفائی کو لے کر قتل کرنے کی وجہ تھی اور عمر کو اس بات کا ڈر کہ کہیں رضیہ پولیس کو سب بتا کر پھر سے اسے جیل نہ بھجوا دے۔ ہمارا شک دونوں پر تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سارے کیس کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مرنے سے پہلے رضیہ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور قاتل کا DNA رضیہ کے ناخنوں میں مل گیا اور وہ سفیر اور عمر کے DNA سے میچ نہیں ہوتا۔ تو پھر کس سے میچ ہوتا ہے؟ وہی راٹو کھڑی والا نوجوان بولا، جس نے مجھے قاتل کے گھر میں داخل ہونے کا وقت 3:30 بجے بتایا تھا۔ آپ سے؟ ظہیر صاحب، میں نے مسکرا کر کہا اور سب اچھل پڑے۔ سب سے پہلے میرا شک سفیر پر تھا۔ ایسے قتل میں زیادہ تر شوہر ہی قاتل ہوتے ہیں، لیکن سفیر صاحب،
سارا وقت ہوٹل میں اپنے کمرے میں موجود رہے، بلکہ رات 2 بجے کے قریب ویٹر سے کھانا بھی منگوایا، جو اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ وہ قتل کے وقت شہر سے 200 کلومیٹر دور دوسرے شہر میں موجود ہیں۔ پھر میرا شک عمر کی طرف گیا۔ وہ رضیہ کو بلیک میل کر رہا تھا اور بدلے میں رضیہ نے اسے پولیس میں جانے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن ہمیں عمر کا اس رات سعدیہ کے گھر میں موجود ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ ایسے میں میرا شک ایک تیسرے آدمی یعنی ظہیر کی طرف گیا۔ میں اس کی گردن پر کچھ زخم اور دائیں ہاتھ میں بند گھڑی دیکھ چکا تھا۔ کانچ کے ٹوٹنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی گھر میں داخل ہوا وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ لیفٹ ہینڈڈ لوگ اکثر گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھتے ہیں تاکہ لکھنے میں مشکل نہ ہو۔ میری بات ختم ہونے پر سفیر زور سے چلایا، کمینے، تو نے میری بیوی کو مار دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سفیر نے غصے سے ظہیر کا گریبان پکڑ لیا۔ سفیر صاحب چھوڑیں اس کو اور اصل مجرم کو پکڑیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اصل مجرم؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ ڈی این اے اس خبیث ظہیر سے میچ ہو گیا ہے۔ اب کی بار سفیر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے یہ ضرور کہا کہ ڈی این اے میچ ہوا اور اسی لیے پکڑا گیا، لیکن یہ بالکل نہیں کہا کہ قتل بھی اسی نے کیا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو پھر قتل کس نے کیا؟ سفیر نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ قتل تو بلا شبہ آپ نے ہی کیا ہے سفیر صاحب، میں نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کمرہ ایک اونچی آواز سے گونج اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کل رات لاہور میں موجود تھا، آپ نے CCTV کی ریکارڈنگ بھی دیکھی ہوگی، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا رات 2 بجے میں نے اپنے لیے کھانا منگوایا تھا، ویٹر نے مجھے دیکھا تھا، وہ گواہی دے گا۔ سفیر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ بالکل جناب، آپ کی سب باتیں صحیح ہیں، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ قتل آپ نے ہی کیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کبھی کہتے ہو ڈی این اے ظہیر کا میچ ہوا، پھر کہتے ہو میں ہوٹل میں موجود تھا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل بھی میں نے ہی کیا۔ میں ایک وقت میں 2 مختلف جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہوں؟ لگتا ہے نشہ کیا ہوا DSP صاحب نے۔ اب سنیں، سفیر صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ ایسا کرنے میں کمپنی کے 50% شیئر سے دستبردار ہونا پڑتا، جو انہیں گوارا نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے ایک زبردست پلان بنایا، 2 ساتھی اپنے ساتھ ملائے۔ پلان کے مطابق ان کا ایک ساتھی ان کے کپڑے پہن کر ان جیسا حلیہ بنا کر کل رات 9 بجے ہوٹل میں داخل ہو کر ان کے کمرے میں چلا گیا۔ چابی وہ اس کو پہلے ہی دے چکے تھے۔ مزید ثبوت پکا کرنے کے لیے اس نے رات 2 بجے کچھ کھانے کا آرڈر بھی دے دیا، تاکہ سب یہی سمجھے کہ سفیر صاحب ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ دوسری طرف ان کا ایک اور دوست انہیں اپنی گاڑی میں لاہور سے فیصل آباد لے آیا۔ سارا راستہ گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پر لیٹے رہے کہ ٹول پلازا کی کسی بھی CCTV کی زد میں نہ آ جائیں۔ بڑی ہوشیاری سے قریب ہی کہیں گاڑی کھڑی کی، گھر کے پچھلی طرف کا پلاٹ خالی ہے، یہ وہاں سے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور کھڑکی کھول کر بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ مین دروازے کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ان کو آتے جاتے دیکھ نہ لے۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی ظہیر اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور رضیہ بے ہوش تھی۔ سفیر سمجھا کہ رضیہ سو رہی ہے اور پیٹ میں چاقو کا زوردار وار کر کے اپنی ہی بیوی کا قتل کر دیا۔ پھر واردات کو ڈکیتی کی شکل دینے کے لیے تجوری کھالے کی، سامان ادھر ادھر بکھیرا، لاش کو زمین پر رکھا اور اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ یہ سب کام انہوں نے 10 منٹ کے اندر اندر کیا۔ سفیر اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ شاید اس نے داخلی دروازے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ورنہ اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی اور اس سے پہلے گھر میں کانچ توڑ کر داخل ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا، اور اب سفیر کی شکل پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے 4:10 پر گھر سے باہر نکلتے کسے دیکھا تھا؟ یاسر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میں تھا، ظہیر بول پڑا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کارروائی میں اپنی زبان کھولی۔ مجھے پتا تھا کہ سفیر دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور رضیہ اکیلی ہے۔ میرا اکثر سفیر سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور رضیہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ سفیر کو شک تھا کہ میں اپنی بالکونی میں بیٹھا ان کی حرکات کو دیکھتا ہوں اور رضیہ پر گندی نظر رکھتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی رات اچھا موقع ہے، رضیہ اکیلی ہے، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ اس لیے تقریباً 2 بجے میں نے غلط ارادے سے کانچ توڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس ٹائم اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کانچ کے ٹوٹنے کی آواز کو کوئی سن سکے گا۔ میں چہرے پر نقاب کر کے گھر میں داخل ہوا۔ رضیہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ میں کس نیت سے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ کافی تگ و دو کے بعد میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زبردستی اور میری مار پیٹ کی وجہ سے رضیہ بے ہوش ہو گئی اور میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد تقریباً 2:30 بجے واپس چلا گیا۔ 2:30 بجے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ گھر میں کیوں آئے؟ اس دوران میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور رضیہ مجھے پہچان گئی تھی۔
اسی ڈر سے کہ کہیں وہ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتا دے، میں 4 بجے دوبارہ گھر میں داخل ہوا اور سوچا کہ رضیہ کی فوٹوز بنا لوں گا تاکہ وہ اپنی زبان خاموش رکھے، پولیس کو میرے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، اس بار سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سامان بکھرا پڑا تھا اور رضیہ کی لاش قالین پر تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں رضیہ کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے، اس لیے گھر سے بھاگ گیا۔ اتنا کہہ کر ظہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں رات کو واپس آیا اور اپنی بیوی کا قتل کیا تھا؟ سفیر ایک دم سے بولا۔ میں نے ہوٹل کی الیکٹرانک چابی اس کو دکھائی۔ یہ الیکٹرانک کارڈ کی شکل میں تھی۔ جیسا کہ آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں میں لاک کھولنے کے لیے کارڈ کو صرف لاک سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور لاک کھل جاتا ہے۔ ہوٹل والے ہر گیسٹ کو 2 کارڈ دیتے ہیں کہ اگر ایک گم ہو جائے تو دوسرے کارڈ سے لاک کھولا جا سکے۔ ایک کارڈ تو سفیر اپنے ساتھی کو دے چکا تھا، جبکہ دوسرا اس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ الیکٹرانک کی کارڈ ہمیں آپ کے گھر کی پچھلی طرف والے خالی پلاٹ میں ملا۔ جب آپ قتل کرنے کے بعد دیوار پھلانگ کر بھاگے جا رہے تھے، اسی دوران آپ کی جیب سے گر گیا اور آپ کو خبر نہ ہو سکی۔ اسی پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی ہیں۔ ہوٹل کارڈ دیکھ کر وہ بیچارگی کے ساتھ شرمندگی کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور سفیر اور ظہیر کو حوالات کی طرف لے گیا۔ سفیر کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا اور میں کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ کر اپنا سگریٹ ختم کرتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ 12 گھنٹوں میں قاتل ہم نے پکڑ لیا تھا اور اب گھر جا کر ابن صفی کا کون سا ناول پڑھوں گا۔